ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ہارر سٹوری۔ اس کہانی کے پہلے حصے میں ایک کالج میں ایک اسٹوڈنٹ نمرا اور اسی کالج کے چوکیدار کی پورے اسرار طریقے سے ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ پورے کالج میں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے۔ 3 دوست ساجد، علی اور احمد، جو کہ اسی کالج کے اسٹوڈنٹس بھی تھے، وہ ان پر اسرار اموات کی حقیقت جاننے کے لیے ایک رات کالج میں گزارنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس رات ان کے ساتھ کالج میں کیا ہوتا ہے، یہ جاننے کے لیے سنیے اب اگلا پارٹ۔ ڈیسک کے نیچے دیکھو، علی کے منہ سے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ اس کے کہنے پر دونوں ہی اس جانب دیکھنے لگے۔ خوف سے ان کی آنکھیں باہر کو ابلی ہوئی تھیں۔ ڈیسک کے نیچے ایک مکروہ چہرے کی عورت بیٹھی ان کی جانب دیکھتی ہوئی آہستہ آہستہ پنجوں کے بل سرکتی ہوئی آ رہی تھی۔ بھاگو یار، بدحواس ہوتا ہوا احمد دروازہ کھول کے باہر بھاگا۔ وہ دونوں بھی دوڑتے ہوئے باہر کی جانب بھاگے تو دوسرے کلاس روم سے آتی آواز پر ان تینوں کے قدم رک سے گئے۔ وہ آہستہ سے کلاس کی جانب بڑھے تو بلیک بورڈ کی طرف کوئی کھڑا تیزی سے بول رہا تھا اور سامنے ہی ڈیسک پر بہت سارے اجنبی چہرے تھے، مگر ان اجنبی چہروں میں ایک چہرہ تھا جس کو دیکھ کر ان تینوں کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ وہ نمرا تھی جس کی کچھ ماہ پہلے موت ہوئی تھی۔ وہ تینوں گرتے پڑتے سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آ گئے۔ یار نکلو یہاں سے، ہال میں آ کر دروازے کی جانب بھاگتے ہوئے ساجد بولا، مگر ان تینوں کی لاکھ کوششوں کے باوجود دروازہ کھل کے نہ دیا۔ کاش میں نہ آتا۔ زمین پر 2 زانوں بیٹھ کے احمد نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے بولا، میں نے اپنی حماقت کی وجہ سے تم لوگوں کی زندگی بھی داؤ پر لگا دی، مجھے معاف کر دو۔ وہ ان دونوں کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بری طرح سے سک پڑا۔ پاگل مت بنو احمد، ہم اپنی رضامندی سے تمہارے ساتھ آئے تھے، علی اس کو گلے لگاتے ہوئے بولا۔ تم خود کو قصوروار مت ٹھہراؤ، ساجد اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ تم لوگوں نے کلاس میں نہیں جانا۔ ہال کی سیڑھیوں پر کھڑی نمرا ان تینوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ تینوں گھبرا کے کھڑے ہو گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پرنسپل روم سے نکلتی ایک عورت جس کے بال زمین کو چھو رہے تھے اور جس کا قد غیر معمولی لمبا تھا، وہ کرخت آواز میں ان تینوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ تینوں لائبریری کے باہر راہداری کی جانب بھاگے، مگر باہر کھڑکی سے اندر نظر آتی لائبریری کا منظر دیکھ کر وہ تینوں چکرا گئے۔ پوری لائبریری روشن تھی۔ علی نے جلدی سے لائبریری کا دروازہ کھول کے اندر جانے کے لیے قدم بڑھائے اور ساتھ ان دونوں کو بھی اشارہ کیا۔ ہم یہاں چھپ جاتے ہیں، وہ ان دونوں سے سرگوشی میں بولا۔ وہ تینوں لائبریری کے ایک کونے میں ابھی جا کر بیٹھے ہی تھے کہ ایسا محسوس ہوا کہ بھونچال سا آ گیا ہو، جیسے کتابیں اڑ اڑ کر ان کو لگ رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی غصے سے انہیں مار رہا ہو۔ علی گھبرا کر ٹیبل کے نیچے گھس گیا اور اس نے اپنے دوستوں کو بھی اشارہ کیا، مگر وہ دونوں ڈر کے چیختے ہوئے لائبریری کے دروازے کی باہر کی طرف بھاگے۔ علی خوف سے اس ٹیبل کے نیچے دبکا رہا۔ احمد اور ساجد لائبریری سے باہر آ کر اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھامے ہوئے تھے کہ اچانک ساجد بولا، علی لائبریری میں رہ گیا ہے۔ وہ دونوں واپس پلٹے کے دروازے پر کھڑے اس چوکیدار کو دیکھ کر ان کی روح کانپ گئی جس کی کچھ ماہ پہلے موت ہوئی تھی۔ وہ دونوں خوف زدہ سے ہوتے ہوئے ہال کی پچھلی طرف باغ کی طرف بھاگے۔ یار کیا ہم اسی طرح بھاگتے رہیں گے؟ ساجد پھولی سانسوں کے درمیان بولا۔ احمد کا سانس بھی بری طرح سے پھول رہا تھا اور دل کی دھڑکن خوف سے بے قابو ہو رہی تھی۔ ان دونوں کو لگ رہا تھا کہ کسی بھی وقت ان کے دل کو کچھ ہو جائے گا۔ جیسی ان کی حالت تھی وہ ڈر کے مارے بے حال ہوئے جاتے تھے۔ باغ کے ایک کونے سے آتی آوازوں کے شور پر وہ دونوں گھبرا کر اس طرف چل دیے، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر وہ پسینے میں شرابور ہو گئے۔ سفید لباس میں کچھ لوگ بیٹھے زور زور سے پڑھتے ہوئے گھاس کھود رہے تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر وہ سرد آواز میں بولے، آ جاؤ، تم لوگوں کے لیے قبر کھود رہے ہیں۔ زمین تیزی سے کھودتے ہوئے وہ لوگ بولے، جسے سن کر وہ دونوں لہرا کر اسی جگہ گر گئے۔ پیر کی صبح جب کالج کھلا تو باغ میں پڑی احمد اور ساجد کی لاشوں نے پورے کالج میں خوف کی لہر دوڑا دی۔ ان دونوں کی آنکھیں خوف کی وجہ سے باہر تھیں
اور دل بند ہو جانے کی وجہ سے ان دونوں کی موت واقع ہوئی تھی۔ علی لائبریری میں بے ہوشی کی حالت میں پایا گیا، جو کئی دنوں تک ہسپتال میں زیر علاج رہا۔ ہوش میں آنے کے بعد جب اسے پتہ چلا کہ اس کے دونوں دوست نہیں رہے تو اس پر غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ اسے اس کالج سے نفرت ہو گئی جس نے اس کے دونوں ساتھی چھین لیے تھے، اور اس کالج کی وہ خوفناک رات جو اس نے اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ گزاری تھی وہ کبھی نہیں بھول سکا۔ اور پھر کچھ ہفتوں بعد اسد صاحب جو اس کالج کے مالک تھے، انہوں نے اس کالج کو بند کر دیا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ قبرستان کی روحیں کبھی ان کے کالج کو چلنے نہیں دیں گی۔ جس زمین پر کالج کی عمارت تھی وہاں پہلے قبرستان ہوا کرتا تھا۔ احمد اور ساجد کی جان ان بھٹکتی روحوں نے لے لی تھی، اور علی کے لیے وہ کالج عمر بھر کا خوف بن کر اس کے ذہن پر کبھی نہ مٹنے والے نقش چھوڑ گیا تھا۔ اگر آپ اسی طرح کی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔